Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al Mulk, the sovereignty. This is Surah number 67. Inshallah, in this session, we are going to learn about the translation and recitation of this surah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalam wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Blessed is the one in whose hands rests all authority, and he is most capable of everything. بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق السماوات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. He is the one who created death and life in order to test which of you is best in deeds, and he is the Almighty, all forgiving. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. He is the one who created 7 heavens, one above the other. You will never see any imperfection in the creation of the most compassionate. So look again, do you see any flaws? وہ اللہ کے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق. پھر لوٹاؤں گا کو کیا تمہیں کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر لوٹا لوں گا کو کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Then look again and again, your sight will return frustrated and weary. پھر لوٹاؤں گا کو بار بار کوئی رکھنا ڈھونڈنے کے لیے پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری طرف ناکام تھک ہار کر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. And indeed we adorned the lowest heaven with stars like lamps and made them as missiles for stoning eavesdropping devils, for whom we have also prepared the torment of the blaze. اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، اور ان کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Those who disbelieve in their Lord will suffer the punishment of hell. What an evil destination. اور جو لوگ اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. When they're tossed into it, they will hear its roaring as it boils over. جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اسے سنیں گے دھاڑتے ہوئے، اور وہ بہت جوش کھا رہی ہوگی.
تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. Almost bursting in fury, every time a group is cast into it, its keepers will ask them, did a warner not come to you? قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. اور جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو تو اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. They will reply, yes, a warner did come to us, but we denied and said, Allah has revealed nothing. You are extremely astray. وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. And they will lament, if only we had listened and reasoned, we would not be among the residents of the place. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ان جہنم والوں میں سے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. And so they will confess their sins. So away with the residents of the blaze. پس وہ اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پس پھٹکار ہے جہنمی لوگوں کے لیے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. Indeed, those in awe of their Lord without seeing him will have forgiveness and a mighty reward. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Whether you speak secretly or openly, he surely knows best what is hidden in the heart. اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پنہاں ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. How could he not know his own creation? For he alone is the most subtle, all aware. کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. He is the one who smoothed out the earth for you. So move about in the regions and eat from his provisions, and to him is the resurrection of all. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے زمین کو پست، تو تم چلو پھر اس کے کندھوں کے مابین اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو، اور یاد رکھو کہ تم نے اس کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. Do you feel secure that the one who is in heaven will not cause the earth to swallow you up as it quacks violently? کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ یکا یک لرزنے لگے. ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Or do you feel secure that the one who is in heaven will not unleash upon you a storm of stones? Only then would you know how serious my warning was. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجے، اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. And certainly those before them denied as well, and then how severe was my response. اور یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. Have they not seen the birds above them spreading and folding their wings? None holds them up except the most compassionate. Indeed, he is all seeing of everything. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے، نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں مگر رحمان، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. Also which powerless force will come to your help instead of the most compassionate? Indeed the disbelievers are only lost in delusion. بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں مبتلا ہیں. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Or who is it that will provide for you if he withholds his provision? In fact, they persist in arrogance and aversion to the truth. پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے مگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. افمن يمشي مقبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. Who is rightly guided, the one who crawls face down or the one who walks upright on the straight path? تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. Say, O Prophet, he is the one who brought you into being and gave you hearing, sight and intellect, yet you hardly give any thanks. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون. Also say he is the one who has dispersed you all over the earth and to him you will all be gathered. کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Still they ask the believers, when will this threat come to pass if what you say is true? وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ.
Say, O Prophet, that knowledge is with Allah alone, and I am only sent with a clear warning. کہہ دیجئے کہ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Then when they see the torment drawing near, the faces of the disbelievers will become gloomy, and it will be said to them, this is what you claimed would never come. پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Say, O Prophet, consider this. Whether Allah causes me or those with me to die or show us mercy, who will save the disbelievers from a painful punishment? اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Say, he is the most compassionate. In him alone we believe, and in him alone we trust. You will soon know who is clearly astray. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Say, consider this. If your water were to sink into the earth, then who else could bring you flowing water? آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ذرا سوچو، اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف ستھرا صاف نتھرا ہوا پانی. خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ الملک کی تلاوت اور ترجمہ ختم ہوتا ہے. ہم سب کو مل کر پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دست بدعا ہونا چاہیے کہ وہ پاک ذات ہمیں قرآن حکیم کے احکامات اور سیرت النبی حدیث اور سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھنے کی خالص نیت اور مقصدیت عطا کرے، اور ہمیں وہ جرت حوصلہ اور دانشمندی عطا کرے کہ ہم اس پاک علم کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہے. خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ.